بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأذلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. محترم سامعین، پچھلے ہفتے بات چل رہی تھی کہ فأذلهم الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. آدم اور حوا کو شیطان نے بہکانے میں کامیاب ہو گیا اور دونوں نے اس شجر ممنوعہ کا درخت، یہیں تک بات آئی تھی نا، آئی تھی. وَقُلْنَا اهْبِطُوا، پھر اللہ نے فرمایا جب آدم نے اور حوا نے دونوں نے شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا تو بدت لہما سوآتہما، دونوں کے کپڑے جو جنتی ملے تھے وہ ختم ہو گئے اور دونوں کا ستر کھل گیا. بدت لہما سوآتہما، دونوں کے ستر کھل گئے. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور جنت کے درختوں کے پتوں کو توڑ کر کے اپنے بدن پر چپکانے لگے تاکہ ستر ڈھک جائے. پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اللہ نے حکم دیا کہ اهبطوا، حبوط کہتے ہیں اوپر سے نیچے اترنے کو کہا جاتا ہے حبوط. اب ذرا غور کیجیے گا، جب کہیں یہ کسی بھی عرب ملک میں جب پلین لینڈ ہونے لگتا ہے تو دیکھیں اس وقت کہا جاتا ہے کہ اب یہ انگلش سے پہلے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حبوط. یہ جو ہے پلین حبوط کر رہا ہے، یعنی اب اتر رہا ہے. تو اوپر سے نیچے آنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ حبوط. سمجھ گئے نا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقُلْنَا، ہم نے کہا. یہاں ایک چیز یاد رکھیے گا، کل جمعے میں بات ہو رہی تھی اسی، اور یہ عقیدے کی. بعض لوگ
لا علمی کی بنا پر بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اللہ تعالی کرتے ہیں، اللہ دیکھتے ہیں، اس قسم کے جملے اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو کوئی زیادہ توحید میں اپنے آپ کو پکا سمجھتا ہے لیکن پڑھا لکھا نہیں ہوتا۔ ارے صاحب یہ تو شرک ہو جاتا ہے۔ اللہ ایک ہے تو اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے، جاتا ہے، آپ تو ہیں ان جمع کا سے کا استعمال کر دے رہے ہیں۔ تجربہ ہوتا ہوگا ایک گروہ باقاعدہ، اور کچھ پتہ نہیں واٹس ایپ پر کب آپ کی ہاں آنے لگے۔ یہ بھی بڑی مصیبت ہے آج کے فتنہ، سمجھیے نا، فوراً غلط صحیح جیسے بھی دیکھا ہوگا پرسوں سے چل رہا ہے، لوگ بار بار مسئلہ ہمارے پاس آیا ہوا ہے کہ بھئی یہ سفر کا مہینہ بہت منحوس مہینہ ہے، بڑا خطرناک ہے، اس لیے خوب کثرت سے پڑھیں یا حافظ ہو یا حافظ ہو یا اللہ۔ سوچنے کی چیز ہے، آج سے 1450 سال قبل مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ سفر میں کچھ کہتے تھے بڑا خطرہ، سفر صفر زیرو ہو جائے گا، کوئی کام شروع کرو گے تو کیا ہو جائے گا، وہ زیرو ہو جائے گا، اس لیے کہتے ایک بڑا منحوس مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوا ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، اے جاہلیت کے لوگوں کوئی مہینہ اور کوئی دن منحوس نہیں ہے، برا نہیں ہے، بندے برے ہوتے ہیں، مہینے کے کیا قصور ہے، سمجھ گئے نا۔ تو ایسے ہی بہت سارے لوگ، حالانکہ شرکی عقیدہ، غلط عقیدہ ہے، اسلام نے مٹایا ہے اس سے۔ اسی طرح سے ایسے ہی بھی کبھی لا علمی کی بنا پر کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے لیے جمع کا صیغہ نہیں استعمال کرنا چاہیے، ہیں عربی زبان میں جمع کا صیغہ ہوگا قالا، قالا ایک کے لیے، قالا قالا ایک کے لیے، قالا دو کے لیے، قلنا جمع کے لیے، سمجھ گئے نا، قلنا جمع کے لیے آتا ہے۔ دیکھیں اللہ اپنے لیے کون سا لفظ استعمال فرما رہے ہیں، واحد کا نہیں بلکہ کس کا، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا۔ پھر قرآن پاک وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، نانو ہوا ایک کے لیے، انا ایک کے لیے، اور نحنو دو یا دو سے جمع کے لیے، یعنی دو یا دو سے زیادہ کے لیے۔ اللہ نے اپنے لیے کون سا لفظ استعمال کیا، نحنو، جمع کا۔ تو پتہ چل گیا کہ ایک انسان کا عقیدہ ہوتا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن ادباً احتراماً اصطلاح کے طور پر اگر وہ یہ کہہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں، اس جمع کا صیغہ چونکہ ہیں ہا اور ہیں، ہا ہمارے ہاں واحد کے لیے کہتا ہے اور کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، تو اس قسم کے جو الفاظ جمع کے بول دیا جاتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی مداخلہ، کوئی حرج نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے اپنے لیے کون سا لفظ استعمال کیا ہے، نحنو کا، اور قلنا، اور ہم نے کہا۔ کیا کہا، اہبطوا، اتر جاؤ، ہبوط، اب ہبوط کر جاؤ، کن کو کہا، آدم اور حوا، اہبطوا، اتر جاؤ۔ اب یہاں ایک چیز ہے، آدم اور حوا تو دو تھے، لیکن یہاں اہبطوا، کل، قولو، یا کل کھاؤ، قولو تم سب لوگ کھاؤ۔ ہونا چاہیے تھا آدم اور حوا تم اتر جاؤ، یہاں اللہ نے جمع کر تم سب اتر جاؤ، تو اس کی دو وجہ ہے۔ ایک تو یہ ہے، یاد رکھیے گا، عربی زبان میں یا اردو میں بھی اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الاثنان فما فوقها جمع، دو
یا دو سے زیادہ ہو، ایک سے زیادہ دو ہوئے تو جماعت کا حکم ہوتی ہے۔ آپ نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جماعت کا ثواب ملے گا۔ اگر ایک آدمی ہے امام، صرف دوسرا آدمی اس کے ساتھ کیا ہے شامل، دو ہو گئے نا، نہیں وہ بھی جماعت ہو گئی، چھوٹی جماعت ہوئی لیکن جماعت۔ الاثنان فما فوقہما، دو یا دو سے زیادہ کو عربی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ جمع۔ یعنی ہم لوگ بھی کہتے ہیں بھائی دو آدمی آپ دونوں جائیں گے، آپ دونوں، اردو میں بھی دو یا دو سے زیادہ، دو عدد ہو گئے، اس کو کس کا حکم دیا جاتا ہے؟ جمع کا۔ تو آدم اور حوا دو تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے جمع کا استعمال کیا کیونکہ دو کے لیے بھی جمع کا صیغہ اب ہو کیا ہوگا؟ یہ بے تو اے آدم اور حوا تم دونوں اتر جاؤ۔ نمبر 2، اللہ رب العالمین نے اپنے علم کے مطابق کہ آدم اور حوا ہیں، ابھی ان سے پیدا بھی ہوں گے 2-4 تو کیا ہو جائیں گے سب جمع، ویسے اللہ نے فرمایا کہ سب اتر جاؤ، یہ بے تو اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو۔ اب دنیا میں جاؤ گے تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گے، ہمیشہ دوست نہیں، نسل بڑھے گی۔ ایک تو یہ ہے، ایک تو یہ معنی یہ ہے کہ ابلیس کو اللہ نے اتار دیا تھا پہلے سے، بعد میں کس کو اتارا؟ آدم اور حوا علیہم السلام کو۔ تو اللہ نے فرمایا بعضکم لبعض عدو، جمع ہو گئے نا، آدم اور حوا تم لوگ اتر جاؤ، اور ابلیس پہلے سے اتار دیا ہے میں نے اس کو، اب تمہاری آپس میں ہمیشہ دشمنی رہے گی۔ کیا مطلب؟ یعنی انسان اور جنات کی کبھی دوستی، انسان اور شیطان کی دوستی کبھی نہیں۔ آپ شیطان کو اچھا سمجھیں گے لیکن شیطان کبھی انسان کو دوست نہیں سمجھتا، اسی لیے شیطان ہمیشہ انسان کی دشمنی، عداوت پر آمادہ رہتا ہے، دوستی بھی کرتا ہے تو دشمنی نکالنے کے لیے کرتا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ آدم علیہ السلام سے بڑی دوستی کی نا، اللہ کی قسم جس نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا ہے، ہم اس کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ میں تمہارا بہت ہی خیر خواہ ہوں، جنت میں اسی درخت کا پھل کھانے سے اللہ نے کیوں منع کیا؟ بات اصل ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ تم بھی جنت میں رہو، ہمارے طرح تم کو بھی نکالنا چاہتا ہے، اور اس درخت کا پھل جو کھا لے گا وہ کبھی نکالا نہیں جائے۔ دیکھیں دوستی کیا لیکن دشمنی نکالنے کے لیے، ایک معنی تو یہ ہے۔ نمبر 2، آدم اور حوا اتر جاؤ، اب تمہاری جو نسل ہوگی ان کے اندر آپس میں جھگڑے، لڑائی، عداوت اور دشمنی بھی ہوتی رہے گی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، مستقر، مستقر کس کو کہتے ہیں؟ قرار پانے کی جگہ، کسی جگہ آپ سکون اطمینان کے ساتھ بیٹھنے، چلنے پھرنے کے لیے موقع پا جائے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مستقر۔ اسی لیے قیامت کے دن جب زلزلہ آئے گا اور چاروں طرف سے ساری مخلوقات پریشان ہوگی تو انسان کیا کہے گا؟ این المفر، تو دنیا میں بڑی بے قراری ہے، کہاں بھاگ کر کے جاؤں؟ تو فرشتے کیا کہیں گے؟ الی ربک یومئذ المستقر، آج تمہیں صرف ایک ہی جگہ ٹھہرنے کا چانس ہے، کہاں؟ تیرے رب کے پاس، حشر کے میدان میں۔ مستقر کسے کہتے ہیں؟ ٹھہرنے کو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا آدم اور حوا تم زمین پر اتر جاؤ، لیکن 2 چیزیں تمہیں ابھی سے بتا دیتے ہیں۔ ایک تو ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مستقر، اس زمین پر تمہیں کیا؟ قرار رہنے کا، اطمینان کے ساتھ ٹھہرنے کا موقع دیا جائے گا۔ وَمَتَاعٌ،
اور متاع بھی تمہارے لیے ہے. دو چیزیں ابھی ہم جنت سے اتار رہے ہیں دنیا میں، اور دو چیزیں تم کو دے رہے ہیں. نمبر 1 مستقر اور نمبر 2 متاع. مستقر اور متاع، یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ مستقر کہتے ہیں، ہم نے کہا مستقر کہتے ہیں ٹھکانہ، کیا؟ ٹھہرنے کی جگہ، آسان بالکل قیام کرنے کی، ٹھہرنے کی جگہ. اور متاع دوسری تمہارے لیے متاع ہے. متاع کیا ہے؟ عربی زبان میں متاع کہتے ہیں ہر وہ چیز جو آپ کے استعمال کی ہو، جو آپ کی ضرورت کی ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ متاع. یہ پانی کے بغیر زندگی نہیں، یہ متاع ہے. اس زمانے میں یہ پنکھے کی ضرورت ہے، یہ بھی متاع ہے. لائٹ جو ہے متاع ہے. کپڑے آپ کے کیا ہیں؟ متاع ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. دیکھو عورت کو بھی اللہ کے رسول نے کیا قرار دیا؟ ایک متاع ہے. یعنی استعمال اور ضرورت کی چیزیں. مردوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی نصیحت کی. یہی ایک حدیث اگر مرد سمجھ لے تو اس کے ذہن میں اپنی بیوی اور اپنی عورت کا مقام و مرتبہ کتنا بڑھ جائے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ الدنیا کلھا متاع. دنیا پوری کی پوری تمہارے لیے کیا ہے؟ متاع، یعنی تمہاری ضرورت کی چیز ہے. لیکن اتنا یاد رکھنا وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. اور سب سے بہترین استعمال کی ضرورت کی چیز جو پوری کائنات میں مردوں تمہارے لیے ہو، کیا ہے؟ تمہاری بیوی ہو. کتنا اونچا مقام اور مرتبہ. خیر متاع الدنیا الدنیا کلھا متاع. تمہاری جیب کے پین سے 10 پیسے کی کنگھی جو تمہارے پاس ہے، اس سے لے کر کے لاکھوں کی یہ گاڑی جو تم استعمال کرتے ہو، سب کیا ہیں؟ A to Z کس کے لیے ہیں؟ یہ ضرورت کی چیزیں ہیں. لیکن انہی دنیاوی ضروریات کی چیزوں میں اللہ کے رسول کا خیال رکھنا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. دیندار بیوی سب سے بڑی ضرورت کی چیز ہے. جب انسان کو پتا چلے کہ ہاں پوری کائنات میں سب سے زیادہ ہماری زندگی کی ضرورت کی چیز کیا ہے؟ صرف بیوی نہیں، دیندار. کیوں؟ دیندار رہے گی، دین کے معاملے میں مدد کرے گی. دیندار ہوگی، آپ کے بوڑھے ماں باپ کو اپنا ماں باپ سمجھے گی. بہت زیادہ ہائی فائی پڑھ کر کے آ جائے تو پہلے ہی طے کر کے نہیں، مائی چائلڈ مائی ہسبینڈ. ہاں بس ہمیں مائی فیملی میں تو سب ہو جاتا ہے. نہیں مائی ہسبینڈ مائی، بس بچے شوہر ہمارے باقی سب جائے وہ اپنا. اللہ اکبر. سوچو یہ کون کہے گی؟ عورت تو ہے لیکن دیندار نہیں، صالحہ نہیں ہے. صالحہ کی شرط لگی، صالحہ نہیں ہے. آپ کتنی کوشش کریں گی بچے کبھی تربیت نہیں ہو سکے گی. کیوں؟ آپ تو دن بھر باہر رہتے ہیں، دن بھر آپ باہر رہتے ہیں. گھر میں کون رہتی ہے؟ حساب لگائے تو بچے باپ کے پاس کتنا رہتے ہیں؟ شاید کہ 24 گھنٹے میں مشکل سے 8 گھنٹے بھی نہیں، 2-4 گھنٹے. کیا خیال ہے بھائی؟ ارے 8 گھنٹے ڈیوٹی کیے، 2 گھنٹہ گاڑی چلا کے گئے، 2 گاڑی چلا کر کے آئے، 12 گھنٹے تو ایسے ہو گئے. اب بستر پہ آئے، کھانے کے بعد جب پڑ جاؤ گے تو فجر تک ہوش ہی نہیں تم کو. گھر میں ہو جب بھی بچوں کی نگرانی تمہاری بچوں کی ماں ہی کر رہی ہے. ماں ہی اگر بچوں کی تربیت کرنے کے لائق نہ رہے تو باپ کیا سدھارے گا بچوں کو؟ زندگی کا بہت کتنی پیاری بات اللہ سبحانہ فرمائی. وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ. سب سے بڑی چیز دنیا کی ضرورت کی چیز جو سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ دیندار صالحہ
عورت. اسی لیے اللہ رسول نے فرمایا تھا صالحہ عورت جو ہے وہ کیا ہے, اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے. اس کو کہا گیا متاع. اب متاع کا مطلب سمجھے, اللہ نے کیا فرمایا, جاؤ ابھی تو زمین پہ جانا ہے لیکن 2 چیزیں تم کو دے کے بھیج رہا ہوں. کیوں بھائی؟ اب دیکھو اللہ اکبر, ایک بات آپ سے پوچھیں, آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں اور دبئی میں رہتے ہیں, بڑی ہائی فائی زندگی گزار رہے ہیں. کمپنی والوں نے کہا بھائی میری کمپنی کی برانچ پاکستان میں ہے, ایک انڈیا میں ہے, ایک بنگلہ دیش میں ہے, 3 ملکوں کے تینوں آدمی بلائی اور کہے وہاں چلے جاؤ. سب سے پہلے تو معطلی زمین نکل جائے گی, ہارٹ فیل ہونے لگی کیا. لیکن اس نے کہا ارے بھائی کتنی تنخواہ پاتے ہو, ایسا نہیں تم کو نکال کے بھیج رہے, اس سے اچھی گاڑی وہاں ہے, تنخواہ بھی ہے, کوئی بھی تکلیف نہیں, یہاں وہاں میں کوئی فرق نہیں. اس پر آپ ارے یہ تو بڑا اچھا ہے, ماں باپ بھی وہی مل جائیں گے. انسان کا سارا ٹینشن ختم. ایک یہ انسان جو آپ کی کمپنی آپ کو عزت کے ساتھ اس سے بھی زیادہ مثال کے طور یا اتنا ہی دے کے کہاں بھیج دے رہی, آپ کے اپنے وطن میں ساری سہولتیں دے رہی ہے. تو اب آپ کا کوئی ٹینشن, ایک آپ جا رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ یہاں سارے حقوق ضبط کر کے نو انٹری لگا کر کے بھیج دے رہی کمپنی, جاؤ. دونوں گئے, آؤٹ دونوں کیے گئے, لیکن دونوں کے آؤٹ ہونے میں بہت بڑا فرق ہے. اللہ نے آدم اور حوا کہا جنت سے آؤٹ کر رہے ہیں, لیکن ایسا نہیں کہ وہاں کوئی تکلیف ہے, جاؤ وہاں بھی تمہارے جانے کے پہلے تمہارا بہترین انتظام میں نے کر دیا ہے. کیا ہے؟ مستقر, تمہارے قیام اور ٹھہرنے کی جگہ. آج یہاں سے جانا ہو بھائی کو, کچھ لوگ اگر مئی جون کی چھٹی میں کہیں یورپ, امریکہ, ترکیہ کہیں اور گھومنے کے لیے جانے لگتے ہیں تو آج ہی سے 1 مہینہ صرف ہوٹل ڈھونڈتے ہیں نیٹ پر کہ اس ملک میں جائیں تو لیکن ٹھہرنے کی جگہ یہی ڈھونڈتے ہیں نا. 1 مہینہ ٹکٹ بعد میں, اور وہاں جانے کے بعد رہنے کا انتظام ہوٹل سب سے پہلے. سب سے مین چیز ہے رہنے کی جگہ. لان پر جاؤ, ہم نے تمہارے لیے وہاں بھی مستقر ٹھہرنے کا انتظام کر دیا ہے. وَمَتَاعٌ, پھر ٹھہرنے کی جگہ مل جانے کے بعد آدمی کی انسانی ساری ضروریات کی فکر ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا وہی ضروریات کو ایک لفظ میں اللہ تعالی نے کیا بیان فرمایا, وَمَتَاعٌ, جاؤ تمہارے لیے کیا ہے, متاع ہے. متاع کا مطلب ہر وہ چیز زندگی گزارنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے ہم نے ساری چیزیں تمہارے لیے دنیا میں رکھ دیا ہے. کیا مطلب؟ ایسے بے یارو مددگار, بے سہارا تم کو ایسا کسی پانی میں نہیں اتار دے رہے. جاؤ تمہارے رہنے سہنے کھانے پینے ضرورت کی ساری چیزیں ہم نے کیا کر دیا ہے, رکھ دیا ہے. پھر اللہ نے فرمایا الہین, 3 لفظ ہیں ادھر الہین, ایک وقت مقررہ کے لیے. اللہ اکبر, ایک وقت مقررہ کے لیے. اس کے اندر بڑی حوصلہ افزائی آدم اور حوا کی ہے. بھائی ہمیشہ کے لیے جنت سے آؤٹ نہیں کر رہے ہیں, نو انٹری نہیں لگ رہی ہے. نو انٹری کا بڑا خطرہ ہے نا آج کل. ہرمان, کیا ہرمان آدمی بھی کہتے ہیں, نو انٹری, اور وہ بھی ساری زندگی کی کہ اب دوبارہ دبئی آ ہی نہیں سکتے. آدم نے اور حوا کو اللہ نے کہا الہی نہیں, ایک وقت مقررہ تک کے لیے بھیج گئے ہیں بس, ورنہ پھر پلٹ کے تمہیں جنت ہی میں جانا. دیکھا اللہ تعالیٰ کس قدر آدم اور حوا کی دل جو نکال بھی رہے ہیں, اور آدم اور حوا کی دل جو الہین جائیں تو آپ کے رہنے کا بھی انتظام ہے, اور زندگی گزارنے کے ساری ضرورتیں بھی ہم نے رکھ دی ہیں, اور ہمیشہ کے لیے نہیں, کتنے دن کے لیے, الہین, ایک وقت مقررہ تک کے لیے. لیکن
اب دوبارہ جو پلٹ کر کے آئیں گے ایک وقت مقررہ تک کے لیے، پھر وہاں ذرا سا خیال رکھنا ہے، خیال رکھنا ہے، چاہے نیکی ہو، نیک ہو یا برا، دونوں کو پلٹا کر کے یہیں ان الینا ایابہم، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، تم سب کو ہمارے ہی پاس پلٹ کر کے آنا ہے، اور ثم ان علینا حسابہم، پھر تم میں سے ہر ایک کی حساب بھی ہمارے ہی ذمے لینا ہے۔ اللہ اکبر۔ ثم نضطرہ الی عذاب غلیظ، سورۃ البقرہ میں آگے آ رہی ہے۔ زندگی بھیج رہے ہیں، لیکن اب جو میری نافرمانی کریں گے وقت پورا ہونے کے بعد ان کو گھسیٹ کے کہاں لے کے آئیں گے؟ جہنم میں۔ لیکن وَيُمَتِّعُكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ لیکن جو ایمان اور عمل صالح کریں گے تو دنیا کے اندر خوب خوشگوار زندگی ایک عرصے کے لیے دیں گے، پھر ان کو پلٹا کر کے لائیں گے اور جنت میں دیں گے جو دنیا سے زیادہ بھی ہزاروں گنا مزیدار اچھی ہوگی۔ پھر اسی جگہ ایک چیز اور اللہ رب العالمین بیان کر دیا، اشارہ کر دیا، آدم اور حوا کو کیا فرمایا؟ جائیں الا ایک وقت مقررہ کیجیے۔ اسی وقت اللہ نے بتا دیا تھا، اسی وقت اللہ نے بتا دیا تھا کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے دنیا میں تمہیں رہنا نہیں، ایک وقت مقررہ۔ دنیا کو ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں سمجھنا، خاص مقصد امتحان کے لیے کہ کون وہاں جانے کے بعد ہم کو بھول جاتا ہے، کون ہم کو یاد رکھتا ہے، کون میری فرما برداری کرتا ہے، کون نافرمانی کرتا ہے، اسی آزمائش کے لیے بھیج رہے ہیں، ورنہ اصل ٹھکانہ چاہے نیک ہو یا بد اس کا کیا، یہی جنت اور جہنم ہے۔ اشارہ کر دیا کہ آدم اور حوا اور آدم کے اولاد دنیا میں جانے کے بعد آخرت کو بھولنا نہیں۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، دنیا کی ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ ہاں، جنت اور جہنم کو اللہ تعالیٰ آسمان پر باقی رکھے گا اور تمہیں وہیں زندگی گزارنی ہے۔ وقت اسی لیے کسی شاعر نے نو مسلم تھے، ہندو سے مسلمان ہوئے تھے، پھر عالم بنے، انہوں نے 2 کتابیں لکھی، تو ایک اپنی کتاب میں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، ایک نو مسلم کہہ رہا ہے جگہ جی یعنی دل، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے۔ ہر آدمی سوچے کہ جو لوگ دنیا کے خاطر دین کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ کے اطاعت و فرما برداری کو چھوڑا، آخر دنیا سے گئے تو کیا لے کر کے گئے، کیا ان کے ساتھ گیا؟ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا، کیا لے کر کے گیا؟ ہر آدمی سوچے اس پر، اور یہ بھی یاد رکھے کہ کتنے لوگ اس دنیا کے اندر بڑے تر و فر کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، لیکن ایک وقت تک گزارے، پھر آخرکار سب چھوڑ کر کے وہیں چلے گئے۔ تو آخرت کی فکر ہونی چاہیے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اے نبی، آپ کے لیے یہ فنا ہونے والی دنیا سے ہزاروں گنا بہتر کیا ہے؟ باقی رکھنے والی آخرت۔ یہ تو ہو گیا۔ اگلی آیت فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ،
خطا ہو گئی نا. پھر آدم نے سیکھ لیا، آدم نے سیکھ لیا من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمات، دعا کے چند کلمات، توبہ کرنے کے الفاظ. کس سے سیکھا؟ اللہ نے. کیسے سیکھے؟ ہمارے یہاں تو مسئلہ مشہور ہے، بڑی مشہور ہے بھائی. اتنی مشہور کہ ہم وہی سب سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ڈانٹا، آدم تم نے کیوں درخت کا پھل کھایا؟ آدم ڈر کے مارے اوپر اللہ کو دیکھنے لگے. اچانک عرش پر کلمہ لکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ محمد کے صدقے تو فعل میں معاف کر دے. اللہ نے کہا جاؤ ہم نے تم کو معاف کر دیا، لیکن یہ بتاؤ تم نے اس ذات کا وسیلہ پکڑا کیوں؟ ہمارے یہاں جو تم نے سفارش سے بھیجا کتنا پاورفل سمجھا کیسے تم؟ آدم نے کہا اللہ تیرے عرش پر لکھا ہوا تھا، تیرے نام کے ساتھ جڑا تھا، میں سمجھ گیا بہت پاورفل ذات ہے یہ. اللہ اکبر. قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، جھوٹی کہانی، بناوٹی کہانی، جس کا نہ کوئی سر ہو، نہ جس کی نہ کوئی دم ہو. جو چیز ہے تو بھول گئے، جو نہیں تھی اسی کو ہم نے پکڑ لیا. اللہ اکبر. کبھی آپ نے سوچا کہ کس حدیث کی کتاب میں صحیح ہے؟ ایک صاحب نے پوچھا اس کی کیا دلیل ہے، اس کی کیا سند ہے؟ کہا اللہ ان الدجال ان الشیطان ان ابلیس. اس کی سند کیا ہے؟ ان الدجال ان الشیطان ان ابلیس. دجال نے شیطان سے، شیطان نے اپنے باپ ابلیس سے روایت کر. میرے بھائی جھوٹی پیٹے ہمارے ہاں علامہ اقبال بڑی پیاری بات کہا کرتے تھے، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. بس یہی معاملہ ہمارا رہ گیا. ہم نے کبھی دیکھنا نہیں چاہا. فتلقى آدم، اتنی ضروری، جو سب سے پہلی دعا، سب سے پہلی خطا، سب سے پہلی توبہ، اتنی تاریخی چیز جو تھی، جن کے 3 خوبیاں تھیں. سب سے پہلی غلطی، سب سے پہلی دعا اور سب سے پہلی توبہ. تینوں چیزیں پہلی ہی ہیں. اس سے پہلے نہ کوئی خطا انسان سے ہوئی، نہ انسان کسی نے توبہ کیا، اور نہ کبھی ایسی الفاظ کے ساتھ کسی نے دعا کیا. دعا بھی پہلی، توبہ بھی پہلی، اور خطا بھی پہلی. ہم نے اس کو چھوڑ دیا، یاد اس کو کیا جو اے تجھے خطا تھی، جھوٹی تھی. میرے بھائی اس حدیث کو پر نہ بیان کریں، نہ سنیں، نہ یقین رکھیں. اللہ فرما رہے فتلقى آدم من ربہ. آدم نے کس سے سیکھے؟ اور وہ جھوٹی حدیث کیا کہتی ہے؟ نہیں سیکھے، بلکہ خود پڑھ لیا. اللہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ آدم کیوں وسیلہ پکڑا محمد. یہی ہوا نا. سو جو فتلقى، تلقی کس کو کہتے ہیں؟ فتلقى کیا مطلب ہے؟ کیسے سیکھا؟ کیسے سیکھا؟ سورہ نمل. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ. إِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ. اے نبی یہ قرآن آپ سیکھ رہے ہیں کس سے؟ اللہ اکبر. غور کرو. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، وہی فتلقى، وہی اللہ الفاظ کس کے استعمال ہوئے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے لیے. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، آپ نے قرآن تلقی کیا کس سے؟ حکیم اور خبیر کی طرف سے. پتا چل گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کس سے سیکھا؟ کیسے؟ بدریے وحی. کیا بدریے
وہی آدم علیہ السلام نے کیسے سیکھا بذریعہ وہی. اللہ نے ان کو سکھلا دیا. ایسا نہیں کہ ہاں باقاعدہ بیٹھ کر کے استاد و شاگرد بنے. یہ کہنے کو تلقی کیا اللہ دونوں کے لیے. اللہ نے آدم کے لیے فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ, اور نبی وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ, اے نبی آپ یہ قرآن سیکھ رہے ہیں. یہیں سے بات واضح ہو گئی کہ اور جتنی حدیثیں ہیں آج یہی کہا جاتا ہے نہیں یہ حدیث نہیں مانے گی, وہ نہیں مانے گی, وہ نہیں, دنیا بھر کی یہ حدیث کیسی ہے. بھائی کوئی صحیح حدیث امام شافعی کہتے تھے دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں جو ثابت کر سکے کہ یہ صحیح حدیث اللہ کی کتاب کے خلاف ہے. ہر صحیح حدیث کس کے مطابق ہے؟ قرآن کے مطابق ہے. شاید میں نے کبھی بتایا ہوگا ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں, پنجاب کے تھے, ریاست بھاولپور کے. جب انگریزوں سے پہلے وہاں کا جو راجہ ہندو تھا اس کے ہاں وہ کیا کہتے ہیں سارے ججوں کے جج ہیڈ کیا کہتے ہیں, جو سب سے بڑا جو جج ہوتا ہے ہیڈ سب 50 جج ہوتے ہیں نا, جو ان کا جو ہیڈ ہوتا ہے چیف جسٹس. لیکن چیف جسٹس بھی کئی ہوتے کہ ایک ہی ہوتا ہے, ایک ہاں چیف جسٹس. اور ساری زندگی اس ہندو راجا کے ہاں کام کی. ایک مرتبہ بات آگے بتائے, اللہ تعالیٰ دعا کرے ہم کو اور آپ کو بھی توفیق دے. یہ وہی ہے جنہوں نے رحمت للعالمین لکھی ہے. رحمت للعالمین دنیا کی سب سے بہترین کتاب سیرت کی, اردو میں, پھر اسی کا ترجمہ انگلش میں ہوا, اسی کا ترجمہ ہندی میں ہوا, عربی میں ہوا. یہ 4 زبانوں میں تو ہم جانتے ہیں. یہ جامعہ سلفیہ بنارس سے چھپی ہوئی 3, انگلش, اردو, اب تو ہندی میں بھی ہو گئی ہوگی. بڑی زبردست کتاب, کبھی پڑھیں اس کو. کتاب کا نام کیا؟ رحمت للعالمین کہا جاتا ہے. اللہ نے نبی کے بارے میں کیا فرمایا؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. تو رحمت للعالمین کیسے ہیں اس کتاب نے پوری دنیا والوں کے لیے ثابت کر دیا. 3 ضخیم جلدوں میں ہے, کبھی خریدیں پڑھیں. اللہ اکبر. یہ کیا کتاب ہونا قاضی سلیمان صاحب سلمان منصور پوری. اللہ اکبر. اس سب کے لیے عبرت کی چیز. ان کو ہندو راجا بہت زیادہ ان سے محبت کرتا تھا, بڑا احترام کرتا تھا. تو ہندو اور سرفرے مسلمان جو تھے سب لوگوں نے مل کر کے ہندو راجا کے پاس شکایت کی کہ یہ ڈیوٹی برابر نہیں کرتا, یہ ڈیوٹی برابر نہیں کرتا. بڑی شکایت ہوئی, اور ایک دو نہیں پورا عملہ سارے درباریوں نے شکایت کی. انتظار میں تھے اور راجا بھی تاک میں لگا ہوا تھا. ظہر کی نہ اذان ہوئی, اذان سنتے ہی آفس بند کی, کہاں چلے گئے؟ مسجد میں گئے خوب اطمینان کے ساتھ. وضو کیے, سنتیں پڑھے, وظیفہ پڑھے, پھر 4 رکعت نماز پڑھی, پھر اس کے بعد اپنا سنتیں پڑھی, وظیفہ کیا. اطمینان سے کافی ٹائم لگ گیا. اتنے میں بادشاہ تاک میں لگا ہوا تھا. لوگوں سے پوچھا, کہا دیکھا عید البانہ کا دھندا ایسا, اسی لیے ہم لوگوں نے کہا کہ یہ برابر ڈیوٹی نہیں کرتا, حرام کا کھاتا ہے یہ. اللہ, راجا ذرا تھا عقل مند, تھوڑا سا تھا تو ہندو. جیسے یہ مسجد سے ظہر کی نماز پڑھ کر کے آئے, قاضی سلیمان صاحب سلمان منصور پوری رحمت, علامہ ہے بھائی, امام وقت علامہ, پکڑا, دیکھا کہ تیور بدلے ہی میں. کہاں گئے تھے صاحب؟ سارے بادشاہوں کے بادشاہ کی ڈیوٹی ادا کرنے گیا تھا. اب ریاست بھاولپور کا جو راجہ ہندو تھا وہ بھی سوچتا ہے کہ سارے بادشاہوں کا کون مہاراجا یہاں ہے. بھائی کہاں گئے تھے؟
کہا جو سارے دنیا کا بادشاہ ہے اس کی ڈیوٹی دی تھی، اس کے آفس میں حاضری دیے تھے. نہیں سمجھا. کہا کون ہے؟ کہا جس نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا، جس نے آپ کو بادشاہت دی ہے، جس نے آپ کو راجا بنایا ہے. اب بادشاہ کے سمجھ میں آیا کہ سارے بادشاہوں کا بادشاہ کون؟ تو پتا چلا یہ نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے. سارا فیصلہ اس نے مرعوب ہوا. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. مسلمانوں تم مسلمان بن جاؤ تو ہر کافر و مشرک کے دل میں تمہارا رعب اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے. ہم اپنے آپ کو اتنے بزدل ہوئے کہ مسلمان ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتے. نہیں لوگ کیا کہیں گے. جب اتنے بزدل ہو گئے تب خود ہی بزدل ہو گئے تو سامنے والا شیر ہو ہی جائے گا. سمجھ گئے نا. قاضی نے جب بتایا اور کہا اگر آپ کو یہ منظور نہیں ہے تو چھوٹے بادشاہ کی نوکری ہم بڑے بادشاہ کی نوکری کے لیے چھوڑ دیتے اور یہ لے. اللہ اکبر. قدموں پر گر پڑا اور کہا آپ رہیں. پہلے سے زیادہ تنخواہ یعنی ریٹائر ہو جانے کے بعد صرف برکت کے لیے رکھتا تھا کہ جب سے یہ ہے اس کا عدل و انصاف اس کی دینداری سے ہماری بادشاہت میں برکت ہوتی ہے. اس کا عقیدہ ہوا. یہی میرے بھائی قاضی سلیمان صاحب سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ بات چلی تھی کہ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب رحمت للعالمین. بہترین قسم کی کتاب ہے، آدمی کو ہمیں پڑھنا چاہیے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام رب العالمین نے فرمایا کہ تلقی بات چلی کیا؟ تلقی سے الہام ہوا، سیکھ لیا. سمجھ گئے نا. اور پھر آدم علیہ السلام نے وہ کلمات کیا تھے، ان کلمات کا تذکرہ یہاں نہیں. چند کلمات تھے جو سیکھ لیے، الہام کیا اللہ نے بذریعہ وحی بتا دی. اب وہ چند کلمات کیا تھے یہاں قرآن میں نہیں، سورۃ بقرہ میں، سورہ اعراف میں ہیں. وہ چند کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. سب سے پہلی دعا جو کسی انسان نے مانگی ہے اللہ تعالیٰ سے وہ یہ ہے. اور سب سے پہلے انسان نے جن الفاظ کے ساتھ توبہ کیا آدم نے ان الفاظ سے توبہ کی. سب سے پہلی توبہ، سب سے پہلی توبہ کی دعا اور سب سے پہلی خطا. ہونا یہ چاہے تو ہم لوگ ان کو یاد رکھتے، لیکن ہم نے ان کے یاد کرنے، ان چیزوں کو یاد کرنے کے لیے کیا یاد کیا؟ صدقے طفیل میں بخش دے. اللہ تعالیٰ ان بناوٹی چیزوں سب کو محفوظ رکھیں. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور